السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑی خبر، نازیہ جو پورا نام بھی اس کا لینا نہیں چاہتا ہوں، جس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحقیق کی ہے اور اس کا پوٹیش پورے ہندوستان کی سرزمین میں ہو رہا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ بولو کیا چاہیے؟ اب سر پہ کفن باندھے میدان میں نکلے ہیں، بادل کے محلوں کو ہم ڈھانے نکلے ہیں، ہمت ذرا بیٹوں کو۔ الحمدللہ، اور کچھ ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب گستاخی ہو جاتی ہے تب ایسے مسلمان اٹھ کر کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسروں سے نیچی آواز میں بات نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر دیتا ہے کیا اسے معاف نہیں کر سکتے؟ قرآن مقدس کیا فرماتا ہے؟ ضرور سنیں آپ اس ویڈیو میں۔ قرآن کے الفاظ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر وہ گستاخی کرتا ہے، اور ولید بن مغیرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں یہ گستاخی کرتا ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کئی برائی ہے۔ آقا نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو۔ قرآن مقدس میں یہ ارشاد بھی ہے، جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو ناپاک انسان تھا وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی اولاد اصل نہیں ہوں، اس کی ماں کہتی ہے آقا نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، تو میری اولاد میں سے نہیں ہے۔ یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مقدس میں ارشاد بھی فرمایا گیا ہے اس بات کو۔ تو جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخی کرتا ہے وہ اپنے اصل باپ کا اولاد نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو میں سچ اور حق کے ساتھ کہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو تمام دوستوں میں ضرور شیئر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو شاید وہ ناراض ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے، کیونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے جو اپنی بیٹیوں کے لیے سر کی پگڑی بچھا دیا کرتے تھے، نظریں جھکی ہوتی تھی جب وہ عورت سے بات کرتے تھے، زبان ان کے جو ہے وہ نرم ہوتی تھی، آواز جو ہے وہ بہت دھیمی ہوتی تھی جب وہ کسی مہیلا سے بات کرتے تھے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جو مجھے گالیاں دیں؟ جب تمہارے باپ کے شان میں کچھ الٹے الفاظ بکا جاتا ہے تو کیا تم خاموش رہتے ہو؟ جب نبی کی بات آتی ہے تب تم کیوں خاموش رہتے ہو؟ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس رسالت پر بات آتی تو تم کہتے ہو کہ امن سے کام لیا جائے، سکون سے کام لیا جائے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب گستاخی ہوتی ہے تو تم کہتے ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا بھیگا گیا تھا، یہ غلط ہے، کہیں کوڑا نہیں بھیگا گیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو اسے منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے جیسے اس نے گستاخی کی ہے۔ کہ حضور کے گستاخوں کے لیے نہ دماغ ٹھنڈا رکھو، نہ ہی دل نرم رکھو، اور نہ ہی زبان میٹھی رکھو۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، گیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، اللہ کی کثرت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو پوری دنیا میں ضرور سے ضرور شیئر کریں۔ کیا فرمایا ہے ہمارے سید صاحب امین القادری کہ اس ویڈیو، ہمارے سید صاحب کا ویڈیو آپ ضرور سے ضرور سنیں۔ اس کے بارے میں، اس گستاخ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو گستاخی کی ہے اس کے بارے میں سید امین صاحب کیا جو زنا کی پیداوار ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ سیدہ عائشہ وہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، تو لوگ عائشہ کو گالی دے کر بتاتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں بھی کوئی سیدہ عائشہ کو گالی دے رہا ہے تو میں کہوں گا کہ یزیدیت سے کوئی نہ کوئی تیرا نسب ملتا ضرور ہے، ہاں، ورنہ میری ماں ام المومنین، مومنوں کی ماں، جس کی شان یہ ہے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ میں عائشہ صدیقہ کی عظمت پر تو بات کروں گا کسی دن، ان کی عظمت پر مکمل کوئی تقریر کروں گا، کیونکہ آج کل وہ لڑکیاں جو خود بک رہی ہیں، جن کی مائیں بکی ہوئی ہے، وہ عائشہ صدیقہ کے کردار پہ بات کرے گی، ان کی عمر پہ بات کرے گی، ان کے نکاح پہ بات کرے گی۔ عائشہ وراء الورا کا نام ہے، عائشہ وراء الورا کا نام ہے، صدیقہ بنت صدیق ہے، اور وہ ہیں جو خدا کے محبوب کی محبوب ہیں۔
آقا فرماتے ہیں جب سمجھتے ہو عائشہ صدیقہ کو اور جاؤ بڑے بڑے ولی اور قطب اور ابدال سیدہ عائشہ کو نہ سمجھ سکیں، یہ آج کل کی چھوکریاں جو زنا کی پیداوار ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو کیا سمجھ سکیں؟ جاؤ اپنا منہ دیکھو آئینے میں، سیدہ عائشہ کون شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور۔ بہرحال بات ختم کرنے لگا ہوں تو یہ اور سلمان اظہری بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں کبھی بھی۔ الحمدللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت پر بات آتی ہے تو وہ مدینہ کا اسیر سلمان اظہری صاحب ہمیشہ بلند آواز سے بات کرتے ہیں۔ ان کا سپورٹ آپ ضرور سے ضرور کیجیے۔ اس ویڈیو کو پورے ہندوستان میں کبھی رام کے متعلق چرتر پر بات نہیں کی، ہم نے کرشنا کے چرتر پر بات نہیں کی، ہم نے کبھی گوتم بدھ کے بارے میں بات نہیں کی، ہم نے کبھی گرو نانک کے چرتر کے بارے میں بات نہیں کی، ہم نے کبھی یہاں کے مقدسات کے بارے میں بات نہیں کی۔ تو تم کون سے کتے ہو جو میرے محمد عربی پر بھونکتے ہو؟ تمہیں کیا حق بنتا ہے میرے دین پر انگلی اٹھانے کا؟ جب ہم کسی دین اور دھرم پر بات نہیں کرتے تم اپنے دین میں کیسے رہنا ہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اتنی بات کان کھول کر کے سن لو، تم ہندو رہو، تم کرسچن رہو، تم یہودی رہو، تم جیوز ہو، تم سکھ ہو، بودھ ہو، جین ہو، آرین ہو، سناتنی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن اتنی بات کہوں گا جس دھرم میں بھی رہنا ہے میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ نبی کرم کی ذات پر اگر انگلی اٹھاؤ گے تو پھر ہم جواب بھی دیں گے، اس لیے کہ اگر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کانسیپٹ بلڈر سے ڈر جائے گی، اگر یہ کانسیپٹ لاٹھی ڈنڈوں سے ڈر جائے گی تو چنگیز بھی کر کے دیکھ چکا ہے، ہلاکو بھی کر کے دیکھ چکا ہے، یزید بھی کر کے دیکھ چکا ہے، لاکھوں بچوں کو ہمارے قتل کر کے بھی دیکھ چکا ہے۔ اس وقت جب اسلام نہیں مٹا تھا تو اس نشیڑی حکومت سے بھی میرے دین کا کچھ نہیں ہوگا۔